السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک بڑی اہم زیارت ادخلوا مصر انشاءاللہ آمین، مصر کی زیارتیں چل رہی ہیں، اور ایک بڑی اہم زیارت متبرک مقام کی، ایک بڑے اہم مقام کی ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے علماء سے تفسیر میں قرآن میں ضرور سنا ہوگا۔ ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انک بالواد المقدس طویٰ، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو جبل موسیٰ جبل طور کہا جاتا ہے، اور اس کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 بار تشریف لائے ہیں، پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تھی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وہ جگہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا قیام فرمایا تھا، اور وہ پہاڑ جس کو جبل طور، اس کی چوٹی پر ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ 4 گھنٹے لگاتار چڑھنے کے بعد رات کے 2 بجے سے ہم شروع ہوئے تھے، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ سارا واقعہ اور تمام چیز ہم آپ کو وزٹ کرانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کا نظارہ دیکھیے، اور مفتی صاحب بھی کچھ باتیں بتائیں گے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جی حضرت۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیے کتنی مبارک جگہ ہے۔ پہلے تو اس جگہ کا تعارف تو مفتی صاحب نے کرا دیا۔ اس جگہ کی برکتوں کے بارے میں ایک بات، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وطور سینین، قرآن مجید میں اس کا 2 جگہ تذکرہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین وشجرۃ تخرج من طور سینا، 2 جگہ قرآن مجید میں اس بابرکت جگہ کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس کی عظمت اور برکت پر دلالت کرتا ہے۔ اور تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کا مقام اور نبوت ملنے کا مقام، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو میقات مکانی بنایا، اور آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے۔ اتنی ساری برکتیں اس جگہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، انعام احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب ہمیں یہاں پر پہنچایا۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے، تمام تر نالائقیوں کے اور کسی قسم کا استحقاق اور بدنی طاقت نہ ہونے کے باوجود گرتے پڑتے مرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہے۔ قرآن مجید میں 29واں پارہ اور 14واں پارہ، ان 2 پاروں کو چھوڑ کر 28 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام، واقعہ اور ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کسی نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ اور واقعہ ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ 130 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی۔ اب قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیات کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں اس جگہ کے تعلق سے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلی مرتبہ آنا ہوا تھا وہ واقعہ مفتی صاحب آپ کو سنائیں گے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا تھا، وہ بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ جی حضرت۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام 3 بار آئے تھے، اصل میں اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 1 ہی مرتبہ آئے، کچھ لوگ 2 مرتبہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ 3 مرتبہ کا، اور ان تینوں مرتبہ کے لیے الگ الگ آیت بھی بتاتے ہیں۔ ایک تو ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، دوسرا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور تیسرا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70۔ یہ الگ الگ واقعات کی روشنی میں 2، 3 اور 1 تینوں قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل
أركب عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الأولى. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یاد دلایا کہ کیا آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہو؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ پہنچا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی، اپنی زوجہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ اور گھر والوں کو لے کر جا رہے تھے اور اسی مقام پر پہنچ رہے تھے، ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کثو کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں جس سے تھوڑی سی گرماہٹ بھی مل جائے گی اور روشنی اور راستہ بھی مل جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا فلما اتاها نودی یا موسیٰ، اللہ عز و جل کی طرف سے پیغام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیار بھرا کلام آیا کہ نودی یا موسیٰ، اے موسیٰ پکارا گیا، اور اللہ عز و جل نے اپنا تعارف کرایا انی انا ربک، کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رب ہے، پروردگار ہے، بڑے مہربان ہیں، بڑے قدردان ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا فخلع نعلیک، آپ دیکھ سکتے ہیں فخلع نعلیک، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے. اسی بات پر عمل کرنے کے لیے ہم نے اور مفتی صاحب نے بھی جوتے اتار دیے ہیں. مقصد یہی تھا کہ اس بابرکت جگہ کی مٹی، زمین کی جگہ، اور یہ مٹی پاؤں پر لگ جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو ہم نے بھی اس پر عمل کر لیا. اللہ تعالیٰ اس مقام کی برکات اور اس کی نسبتیں اور اس کا خیر ہمیں بھی نصیب فرما دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ بڑی مقدس سرزمین پر ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، ہم نے آپ کو چن لیا ہے نبوت عطا کرنے کے لیے. فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ، جو وحی آپ کو کی جا رہی ہے غور سے سنیے. اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف وقت کے نبی کو کرا رہے کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جاڑتا ہوں اور اس سے جانوروں کو لے کر جاتا ہوں وغیرہ ذالک. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب باتیں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں ذکر فرمایا. آپ یقین جانیے کہ اس مقام پر سورہ طٰہٰ کی یہ آیات اور 9ویں پارے کا وہ رکوع وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ وہ آیات ہے کہ ایک ایسی عجیب سی کیفیت ہے کہ جو ہماری 4 گھنٹے کی تھکان ہے پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی اور کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں یہاں پہنچایا. اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکات اور خیر ہمیں نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ مفتی صاحب وہ جو وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ والا رکوع ہے وہ بھی بڑا اہم رکوع ہے اور وہ اسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب اس کو بھی بتائیں گے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ آگے مفتی صاحب بتانے والے ہیں، یہ مسجد اور آگے سامنے آپ چرچ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ مفتی صاحب آگے بتائیں گے. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی جگہ پر ہم نے یہاں کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ جگہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزاری تھی. آئیے میرے ساتھ دیکھیے، یہ وہ جگہ ہے. میں وہ آیتیں بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. دیکھیے وہ 40 راتوں والی جو جگہ ہے وہ یہ ہے. میں آپ کو اندر جا کے دکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، بعد میں 10 دن کو بڑھا دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے
وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ. یہ دیکھیں یہاں پر محراب بنا دی گئی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا قیام فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی تھی. زیادہ مشہور یہی ہے کہ جی یہی وہ جگہ یہی ہے، وہ جگہ اللہ عالم. لیکن اگر یہی وہ جگہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بابرکت جگہ ہے. اور ایسی جگہوں کو خلوت گاہ بھی کہا جاتا ہے جی جی کہ خلوت اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا. اعتکاف میں بھی یہی بات ہے. دیکھیں لوگ اس طرح یہاں یہ اپنے نام بھی لکھ کر جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس طرح نام لکھ کر جائے. بہرحال یہ بڑی بابرکت جگہ آپ دیکھ رہے ہیں. چلیے اب میں آپ کو وہ مقام دکھاتا ہوں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا قال ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ اس لیے نہیں تھا بلکہ محبت میں تھا. اس لیے نہیں تھا جیسے لوگ اعتراض میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ دکھتا کیوں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں تھا. قال ربی، ایک بات یاد جی کہ جتنے نبی گزرے ہیں جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو الگ ہی ہے. میرے آقا کی شان سب سے نرالی ہے. اور راجح قول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار معراج میں فرمایا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ واحد نبی ہے کہ جنہوں نے درخواست کی، اپلیکیشن ڈالی کہ اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. کسی اور نبی نے یہ نہیں کہا ہے. تو کیوں موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی، کسی اور نبی نے کیوں نہیں کی؟ مفسرین نے بہت پیارا نکتہ لکھا ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ غور سے سنیں گے اور میرے جملے کو آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے. پہلے میں ایک جملہ آپ کو سنا دوں کہ جب بات بات سے شروع ہوتی ہے تو بات بات پر رکتی نہیں ہے، بات آگے بڑھتی ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کو شرف ہم کلامی اور بات کرنے کا موقع ملا تھا. بات بات سے شروع ہو گئی تھی تو پھر بات بات پر رکی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرما دیا ارینی انظر الیک. جی مفتی جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. دیکھو آپ دیکھو گے یہ پہاڑ ہے صحیح سلامت، یہ پہاڑ کالا ہو چکا ہے، اور یہاں پہ آپ علاقہ دیکھیں گے تو یہ کالے پہاڑوں کا علاقہ ہے، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ بھی ہو رہے ہیں، یعنی ان کا چورا چورا ہو چکا ہے. آپ دیکھیے جہاں تک کیمرے میں شاید اچھا کلیئر نظر نہیں آ رہا ہو کیونکہ سورج ادھر سے پڑ رہا ہے. تو یہ پہاڑ ریزے ریزے کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایسا کرو کہ تم مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ میں جب اپنے تجلی ڈالوں گا اس پہاڑ پر تو یہ پہاڑ اگر ثابت قدم رہتا ہے، یہ پہاڑ باقی رہتا ہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں دیکھ اور سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ہاں یہ نعمت جنت میں جانے کے بعد ملے گی کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. جناب والا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کی تھوڑی سی جھلک اس پہاڑ پر ڈالی اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ڈالا اس پہاڑ پر تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا. دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے اونچے اونچے. یہ صحرائے سینا ہے، پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں. ہم 7,500 فٹ کی اونچائی پر اس وقت موجود ہیں، لیکن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ اور چھوٹے چھوٹے ہیں. دیکھیے پھر کیا ہوا. فلما جی 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 آدمی آ کر بے قابو ہو جاتا بے ہے، شک، بے جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں. بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی تجلی فرمائی ہے اور اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو وہ تجلی گاہ تک پہنچا دیا. مفتی صاحب اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کی ہمیں سچی قدردانی نصیب فرمائے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں تو تیرا فرمانبردار اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے میں ہوں. تو یہ پورا واقعہ ہے. جی یہاں توبہ کی تو کس بات سے کہ یعنی گویا میرا یہ سوال مناسب نہیں تھا، میں نے درخواست کر لی ایک نامناسب چیز کی جو نہیں ہو سکتی تھی، تو اس پر بھی توبہ کی. ہم ذرا اندازہ لگائیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کتنی توبہ کرتے ہیں. یہ سب جگہ جو ہے نا بہت ساری عبرتوں کی اور سبق ملنے کی جگہ ہوتی ہے. اہم مقامات یہاں پہ اور بھی ہیں، جیسے کہ سینٹ کیتھرین
اس جگہ کا نام ہے, اس پورے علاقے کا نام ہے. مسجد بھی یہاں پر بن رہی ہے, سامنے وہ چرچ بھی بن رہا ہے. یہ سینٹ کیتھرین جو چرچ ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پہلے تو یہ نام ایک خاتون کا ہے, عیسائیوں میں ایک بڑی عبادت گزار خاتون گزری ہے, اس کے نام پر یہ چرچ ہے. جی کہ یہاں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو مجمع ہے, یہاں پر مسلمان بھی آتے ہیں, یہود بھی آتے ہیں, اور کرسچن نصارہ بھی آتے ہیں. اس موقع پر مفتی صاحب ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا کہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ تھوڑا موٹیویٹ کیا, ہمت دلائی. عاشورہ کا جو روزہ ہے نا مفتی صاحب, اس کے بارے میں وہ پہلے یہود رکھتے تھے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ, کہ جب یہود رکھتے تو ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہے, تو ہم بھی رکھیں گے, البتہ ہم 2 رکھیں گے. تو یہاں پر یہ بات یاد آ رہی کہ جب وہ آ رہے ہیں تو اس عظمت جگہ کی برکت کے ہم زیادہ حقدار ہیں, تو ہمیں بھی آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے. تو میں بتا رہا تھا سینٹ کیتھرین جو ہے نا, ایک بڑی پاک باز عبادت گزار خاتون گزری ہے عیسائیوں کی. تو حضرت عیسائیوں کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے یہاں پر ایک چرچ بنوایا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا. تو عیسائیوں کو یہ لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کی جب حکومت آ جائے تو یہ چرچ کو ہمارے ختم کر دیں. تو وہ پورا ایک گروپ حضور کی خدمت میں مفتی صاحب گیا اور حضور سے درخواست کی, کہا کہ ہمارا چرچ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے, خوف ہے کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان حکمراں آئے اور اس کو ختم کر دے. تو حضور نے فرمایا چلو ایگریمنٹ لکھ دیتا ہوں میں, اور حضور نے وہ خط لکھوایا. انہوں نے کہا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ کے نشان بھی لگواتے ہیں. حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کے نشان بھی اس خط پہ لگائے. کہا جاتا ہے کہ وہ خط یہیں پر ہے. اور جب بعد میں جب مصر فتح ہوا اور اس کے بعد کچھ ایسے بادشاہ گزرے, جتنے بھی مسلمان حکمراں گزرے اور انہوں نے مصر کو فتح کیا یا اس علاقے کو فتح کیا, تو اس چرچ پہ وہ لوگ ضرور آئے. اور جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو کرسچن کیا کرتے تھے, اس خط کو جو حضور نے اپنے ہاتھوں کے نشان لگائے تھے باہر لٹکا دیتے تھے. تو اب تک یہ چرچ صحیح سلامت ہے, اور پورا خط ہے. اس پورے خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس چرچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, اس چرچ میں عبادت کو کوئی نہیں روکے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط ہے جو اس میں رکھا ہوا ہے. وہ اب دیکھنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہاں انہوں نے اب اس کو پورا بند کر دیا ہے کہ اس جگہ پر نہیں جا سکتے, لیکن وہ خط آج بھی موجود ہے. اور وہ دنیا کا واحد خط ہے جس میں حضور کے مبارک ہاتھوں کے نشان ہیں. اور اتنی رحمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے لیے اس خط میں لکھی ہیں کہ ان کی شادیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا, یہاں پر کوئی ان کو روکے گا نہیں, یہاں عیسائیوں کے آنے جانے پر کوئی روک, یعنی پوری آزادی. تو یہ وہ چرچ آپ دیکھ رہے ہیں. تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہے. باقی وہ درخت بھی انشاءاللہ ہم جب نیچے اتریں گے تو وہ درخت بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ آئے تھے راستہ بھٹکنے کے بعد آگ کی تلاش میں. اور وہ درخت آج بھی موجود ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس درخت کو لے جا کر کسانوں نے بہت کوشش کی کہ اس جیسا درخت کہیں اگ جائے, لیکن کہیں وہ اور نہیں اگا ہے. جی ماشاءاللہ. تو ناظرین یہ بڑی مبارک زیارت ہے, آپ حضرات سے درخواست ہے ضرور دیکھیے گا, دوسروں کو بھی دکھائیے گا. اور یہ جو باتیں قرآن مجید ہم پڑھیں, تفسیر پڑھیں, جیسے مفتی صاحب کا درس قرآن ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے, تو اس میں پڑھنا ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن اس جگہ پر پہنچ کر یہاں ہماری کیفیت ہی بدل گئی. جو تھکان تھی ایسی اتری مفتی صاحب کہ ناقابل بیان ہے. تھکان بھی ناقابل بیان ہے اور اس کا اتر جانا بھی ناقابل بیان ہے. تو بہرحال بس یہی درخواست کریں گے, آگے بھی ہم آپ کو اور چیزیں بھی دکھاتے ہیں, خود بھی دیکھیے اور تفسیر کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دھوپ پوری طرح سے نکل چکی ہے اور میں بہت اور اونچائی سے تھوڑا سا آپ کو ویو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ مقام تجلی والا ایریا, اور یہ جو ہے وہ چرچ ہے, اور جناب والا یہ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں. صحرائے سینا کئی کلومیٹر کا یہ ایریا ہے پورا, اور یہ مسجد ہے, اور یہ وہ جگہ ہو گئی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن قیام فرمایا تھا. اب ہم کیسے آئے تھے, رات کو جب آئے تھے تو اندھیرا تھا, ویڈیو ریکارڈ ہونا پاسبل ہی نہیں تھا. اب جاتے وقت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مفتی صاحب نے کتنی قربانی دی ہے, اور کتنی قربانی دینے کے بعد ہم اوپر آئے ہیں. 4 گھنٹے لگاتار کی سہولت کے لیے 7,500 فیٹ اونچائی پر بھی ان لوگوں نے دکان, ہاں جگہ جگہ, کیونکہ لیکن اس کا ریٹ ایئرپورٹ سے بھی 10 گنا زیادہ ہوگا. صحیح ہے. اور مفتی صاحب دیکھیے یہاں یہ پتھر بک رہے ہیں, یہ پہاڑوں کے یہاں کے جی الگ الگ اسٹائل کے یہ پتھر دیکھیے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے کیسے اس کے اندر میں اس طرح کا سوراخ ہے. دیکھو یہ سرمے والے پتھر لگ رہے ہیں. ایجپٹ کی, مصر کی جو اب تک کی تمام زیارتیں تھیں اس میں سب سے زیادہ مشکل زیارت یہی والی تھی. آپ دیکھیے صاحب, کہا جائے گا بلکہ
سب سے برکت والی زیارت یہی تھی. وہ تو ہے برکت کے بعد ہی برکت آئے گی. صحیح بات ہے. لیکن یوں کہا جائے گا کہ اب تک ہم نے جتنی زیارتیں کی جی, مصر میں نہیں, اب تک جتنی بھی زیارتیں کی اس میں سب سے مشکل. سب سے زیادہ پرمشقت زیارت یہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ قبول ہو جائے. آمین آمین. سمجھ رہے ہو, دیکھو ایسے ہم اترتے ہوئے جائیں گے, ایسے گھومتے گھامتے پہاڑوں میں, وہاں کہیں ہماری گاڑی کھڑی ہے اور 2 گھنٹے ابھی بھی شاید ہمیں اترنے میں لگ جائیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے, راستے میں ہم آپ کو راستہ بھی دکھاتے ہیں, انشاءاللہ چلیں گے. یہ ہے وہ چرچ کا گیٹ جو بند ہے. ایک یہ والا دروازہ ہے, ایک پیچھے والا, اسی کے اندر ہمارے نبی کا خط رکھا ہوا ہے. چلیے جناب, یہ والا نیچے چلنے کا راستہ. دیکھو بھائی صاحب کتنی اونچائی پر اس وقت ہم موجود ہیں. اترنے کا جو راستہ ہے, ہاں ہمارا تو جو رہبر ہے وہ بھی غائب ہو گیا ہے. دیکھو صاحب, دیکھو ان راستوں سے ہوتے ہوئے ہمیں نیچے جانا ہے. دیکھو جی, انہیں پتھروں سے ہوتے ہوئے ہمیں نیچے جانا ہے. پہلی جو ہماری لوکیشن ہے وہ وہاں ہے, اس دکان تک ہمیں پہنچنا ہے. پھر ایسے جگہ جگہ دکانیں بن رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے, دیکھو پورا گروپ بھی نیچے جا رہا ہے. دیکھو دکھ رہا ہے, تو اس طرح سے لوگ چڑھ کر آئے ہیں اور اسی طرح ہمیں واپس نیچے جانا ہے. چلیے, حالت خراب. ارے میرے اللہ, 7 کلومیٹر کا جو سفر تھا اس میں تقریباً 1000 سے زیادہ 1500 اسٹیپ تو یہی والے ہیں. جیسے ہم 1 2 3 اس طرح سے 1000 یا 1500 اسٹیپ ہمیں نیچے اترنا ہے اسی طرح کے ایریا کو کراس کرتے ہوئے, اور پھر ہم وہاں پہنچیں گے نیچے. ایک ویڈیو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس طرح کا بھی پیش کریں گے کہ اگر یہاں آنا ہو تو کیا ترتیب ہونی چاہیے, کب آنا چاہیے, کیا کیا چیزیں لے کر آنا چاہیے, کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے, کن لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. انشاءاللہ وہ سب چیزیں وہ ویڈیو میں ہم ضرور پیش کریں گے مفتی صاحب. یہ دیکھیں ناظرین, طور پہاڑ پر پہاڑ ہی پہاڑ اور پتھر ہی پتھر, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. دیکھیے ابھی ہمیں اترتے ہوئے 1 گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے. وہاں اوپر سے گول گول اترتے اترتے اس طرح کی سیڑھیوں کو پار کرتے ہوئے ہم یہاں آ چکے ہیں, اور اس طرح کا راستہ بھی ختم ہونے میں آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک سار راستہ آئے گا, وہاں دیکھیے ہمیں پہنچنا ہے وہاں, پھر وہاں سے ایک سار راستہ ہے. دیکھیے صاحب حالت خراب, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکتیں حاصل کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے. آپ دیکھیں پہاڑ جو اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے, چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. اور ایک بات بتانا میں اور بھول گیا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے صحرائے سینا میں جو کوہ طور ہے اور مقام تجلی, اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پہاڑ کلر بدلتا ہے. رات کو یہ کالا ہو جاتا ہے, ابھی آپ کو یہ پیلا اور گولڈن کلر میں نظر آ رہا ہوگا. جیسے جیسے سورج چڑھے گا اس کا پیلا پن بڑھتا جائے گا, اور آخر میں یہ سرمئی ہو جائے گا شام ہوتے ہوتے, اور رات میں یہ کالا ہو جائے گا. دن میں موسم بے انتہا گرم رہتا ہے اور رات میں موسم بے انتہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی صبح جب ہم فجر میں پہنچے ہیں تو ٹھنڈ لگ رہی تھی. دیکھو کس طرح کے پہاڑ ہیں, چاروں طرف پہاڑی پہاڑ. ایسے یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, اس سے ہم اترتے ہوئے آ رہے ہیں اور نیچے ہمیں ایسے جانا ہے. السلام کے عصا والی, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جی جی جی, موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے تو وہ عصا ان سے لے لیا. ٹھیک ہے, سارے طریقوں پہ عمل ہو رہے ہیں. اور دیکھیں آپ یہ پہاڑی پہاڑ, کیسا منظر خوبصورت نظر آ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی اونچائی پر کیسے آتے ہوں گے, جاتے ہوں گے, لیکن اللہ ہمت دیتا ہے. اور ایک بات بتانا اور میں بھول گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ان کو دے دیا, ان کے چہرے پر, ان کی آنکھوں میں, کہ دشمن کی آنکھوں میں اگر آنکھیں ڈال کے وہ بات کر لے تو وہ مرعوب ہو جایا کرتا تھا. دیکھیے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ. چلو جی اور دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. فی الحال 1 گھنٹہ قریب ہو چکا ہے, نیچے جا کے بتاتے ہیں پھر آپ کو. اس طرح سے ہمیں اترنا ہے. دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ, کیا پیارا منظر ہے جبل طور کا, کوہ طور کا. پہاڑوں کی بلندیوں میں اس طرح سے راستے, باقاعدہ کئی جگہ تو پانی کے چشمے بھی دیکھنے کو ملے. درخت کا اگنا, یہ واقعی اپنے آپ میں ایک
اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. دیکھیے آپ کیا پیارا منظر ہے. دیکھو جی کیسے راستے ہیں. حالت خراب ہو چکی ہے اترتے اترتے. وہاں سے اترتے ہوئے ابھی 15-20 منٹ اور اترنا ہے. دیکھ رہے ہیں بھائی آپ لوگ راستہ کتنا خراب تھا. دیکھیے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہوں گے اس وقت تو یہ راستہ ہی نہیں ہوگا. واللہ عالم وہ کیسے وہ اتنی اوپر گئے ہوں گے. یہ راستے تو لوگوں کی سہولت کے لیے بنا دیے گئے. دیکھو جناب والا وہاں سے اترتے اترتے ایسے اترنا پڑ رہا ہے جیسے مفتی صاحب اترتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر اس طرح سے ہمیں وہاں دیکھو کیسے اتر رہے ہیں. ایسے ہمیں گول 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 وہاں جانا ہے بالکل اتر کے. اتنے خطرناک راستے سے ہوتے ہوئے ہم اوپر آئے تھے. اور باہر سے جب ہم اندر آتے ہیں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں. دیکھیے آپ جیسے باہر تو رات میں تو یہ اوپن رہتی ہیں اور اندر اس طرح کی دکانیں. یہاں سبھی جتنے بھی کنٹریز ہیں ملک ہیں ان کے فلیگ لگ رہے ہیں. انڈیا کا فلیگ کہاں ہے نظر نہیں آ رہا ہے. انڈیا کا فلیگ بھی ضرور ہوگا. یہ دکانیں صرف رات کو کھلتی ہیں کیونکہ دن میں پاسبل ہی نہیں ہے. دھوپ بہت تیز ہوتی ہے. ابھی ہمیں تقریباً 1.5-2 گھنٹے اور لگنے والے ہیں. 2 گھنٹے ہو چکے ہیں. 1.5-2 گھنٹے اور لگنے والے ہیں. تقریباً 4 گھنٹے چلنے کے بعد ہم نیچے اتر آئے ہیں. حالت بہت خراب ہو چکی ہے اور آج تو کچھ کام ہونے والا نہیں ہے. پاؤں درد کر رہے ہیں, ایڑیاں دکھ رہی ہیں, گھٹنے الگ درد کر رہے ہیں. ہم یہاں آ چکے ہیں تقریباً 8 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد. راستہ نہیں ہے, پہاڑ ہے 8 کلومیٹر کا جی. اور بھائی صاحب پورے 12 بجنے والے ہیں اور ہم اب بالکل فائنلی اپنی کار کے پاس تک پہنچ رہے ہیں. جی حضرت. تقریباً 10 گھنٹے ہو گئے. یہ ہمارا سفر رات میں 2 بجے شروع ہوا تھا جو ابھی تقریباً صبح دوپہر کے 12 بجے مکمل ہونے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وہاں پہنچایا. اور مفتی صاحب عجیب بات یہ تھی کہ دن میں اترنا کتنا مشکل ہو رہا تھا. حالانکہ اترنا آسان ہوتا ہے, چڑھنا مشکل ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو اوپر جایا جاتا ہے جبل طور پر تو وہ رات کو ہی جاتے ہیں. تو اس کی 2 وجہ سمجھ میں آئی. ایک وجہ تو یہ کہ دن میں جائیں گے تو دھوپ جانا آنا بہت پریشانی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ رات میں کیسے چلے جاتے ہیں, سفر کیسے کٹ گیا پتہ نہیں چلا. دن میں آنا اتنا زیادہ مشکل ہوا. تو بہرحال جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور انشاءاللہ یہ سفر کس طرح کیا جاتا ہے اس پر مفتی صاحب اور ہم مستقل ایک ویڈیو بھی بنائیں گے. اور یہ پورا آپ ایمان افروز واقعہ اس جگہ کی تعین کے ساتھ کہ کون سی جگہ ہے آپ اس کو ضرور دیکھیے گا اور دوسروں تک بھی یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا. انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. کیوں مفتی صاحب کیا؟ جی بالکل بالکل. تو بھائی دعاؤں کی گزارش ہے. فٹ ہونے والا منظر ہے اور وہ جو بسیں کھڑی نظر آ رہی ہیں وہی گاڑی ہے. السلام علیکم. جی مفتی صاحب تو کیسا رہا آپ کا سفر؟ بھائی بہت تھکان ہو گئی ماشاءاللہ. اچھا, تھکان بھی اور ماشاءاللہ بھی چلو صحیح ہے. چونکہ صحیح نسبت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کی نسبت پر یہ تھکان ہوئی ہے. میرے تو مفتی صاحب پاؤں میں چھالے بھی آ گئے جیسا کہ آپ نے دیکھے. جی جی بالکل. اور تقریباً مفتی صاحب ہم لوگ 15 کلومیٹر چلے ہوں گے یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو. چلے نہیں چڑھے ہوں گے. چڑھے ہیں صحیح بات ہے. جی جی. تو چڑھنا جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے. بس یوں سمجھے کہ ایک سال کی جو ہے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دی ہے تو 1 سال کی ایکسرسائز کی آج قضا ہو گئی. شاید ایسا لگتا ہے پوری زندگی میں اتنا زیادہ پیدل کبھی نہیں چلے. یہ آج کا ریکارڈ ہے مفتی صاحب. کیا بولتے ہیں آپ؟ بالکل حقیقت بات ہے. بہت لمبا پیدل آپ چلنا کا ہوا. کبھی اتنا چلنا ہوا؟ نہیں بھائی. چڑھنا بھی اتنا زیادہ ہو گیا اور اترنا بھی ہو. پھر وہ پتھر راستہ. ہاں سیدھا روڈ ہو یا اسٹیپ ہو تو بھی ایک پتھر پہ پاؤں رکھ کے چلنا بہت. چلو خیر اللہ کی بارگاہ میں بس مقبول ہو جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نسبت نصیب فرمائے. اننی انا اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت اور معرفت نصیب فرمائے. نماز کا اہتمام نصیب فرمائے. تو مفتی صاحب یہ زیارت آپ بتا دیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. جی بالکل. فکر کی جائے. بالکل بالکل. جی جیسا کہ ہم نے آپ کو کوہ طور کی اور پوری زیارت مکمل کرائی, تفصیل کے ساتھ آپ نے دیکھا
اب جا رہے ہیں اور مفتی صاحب بہت تھکے ہوئے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ ویفر جو ہے وہ چبا رہے ہیں ماشاءاللہ. چونکہ رات 2 بجے سے صبح دوپہر 12 بجے تک یہ مستقل سفر تھا تو بڑی تھکاوٹ بھی ہے اور مفتی صاحب ابھی آرام بھی کریں گے. تو بہرحال یہ سفر ہمارا مکمل ہوا. کوہ طور کی زیارت کے تعلق سے ایک اہم بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جیسے مدینہ منورہ میں احد پہاڑ ہے تو وہ تو طے شدہ ہے کہ یہ احد ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دنیا کی بہت ساری زیارتوں کے بارے میں مختلف باتیں ملتی ہیں. تو کوہ طور کے سلسلے میں بھی یہ وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ بعض لوگ کوہ طور کو سعودیہ میں بتاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں بتاتے ہیں. تو حقیقت کیا ہے واللہ تعالی عالم، دونوں احتمال ہے. لیکن اس کی زیارت کے بعد اندازہ یہ ہوا اور قرائن سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ راجح قول یہی ہونا چاہیے کہ کوہ طور سرزمین مصر ہی میں ہے. بہرحال آپ کو اگر دوسری بات بھی مل جائے تو پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. اس لیے ہم نے جو آپ کے سامنے پوری وضاحت کر دی. لیکن مستند اور مضبوط بات اس سلسلے میں یہی ملتی ہے کہ کوہ طور سرزمین مصر میں ہے.